ریسرچ جو بتاتی ہے یہ جو انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں یا جو ایس او پیز ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اکیلے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا. یہ جو پروٹوکول ڈسینڈ ہوتا ہے، اوپر سے آتا ہے، جس میں پیرامیٹرز ہیں، ایس او پیز ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن میں اس بات کا احترام کرتا ہوں کہ اگر پیرنٹس کا دل سمجھتا ہے کہ وہ تڑپتا ہے یا مشکل میں ہو جاتا ہے جب بچہ اکیلا جاتا ہے، تو میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ جی تہاڈی مرضی، مینوں کوئی اعتراض نہیں. اور اگر آپ کی تسلی ہوتی ہے تو میں مریض کو کہوں گا کہ یار دیکھ کنا تکلیف انہوں نے چلی ہے تیرے لیے، تے تو تھوڑی یہ تکلیف چل ہے. یہ ایک میری غیر پیشہ ورانہ رائے ہوگی. پیشہ ورانہ رائے کیا ہے کہ اسٹرکچر کو فالو کرو، میڈیسن اپنی کھاؤ، اور اگر یورین ٹیسٹنگ یا کوئی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کرا لو، اور خوش دلی سے کرا لو. جیسے باقی سب مریض ٹیسٹ کے لیے بازو آگے کر دیتے ہیں کہ خون نکال لیں، تو آپ بھی یورین سیمپل دیتے ہوئے اتنا جزبز نہ ہوا کریں، اور ہمارے جونیئر سٹاف کو تپے شپے نہ مارا کریں، کیونکہ وہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یورین دینے کے لیے شیر بنیں اور اپنے ماں باپ کی جنرلی عزت کریں، تو ہم آپ کے ماں باپ کو کہیں گے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ہم ہی ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں ماں باپ کو کہ دیکھیں انہیں برا بھلا مت کہا کریں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہاں اپنے اسٹے کے دوران کتنی دفعہ میرے منہ سے سنا کہ عزت دل میں بنائیں، مریض کی عزت اپنے دل میں بنائیں، مریض کی عزت اپنے سامنے رکھیں، مریض کی عزت کو نہ اچھالیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ اسے نکمہ نہ سمجھیں، اسے کیپیبل سمجھیں. یہ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عزت سے کام چلائیں، اور اگر عزت سے آپ کہتے ہیں کام نہیں نکلتا تو پھر سمجھ لیں نہیں نکلتا، بستی سے تو بالکل نہیں نکلتا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی جان 2.5 گھنٹے بھی کچھ نہیں ہوتا، جنگ عظیم ہی ہوتی ہے. 2.5 گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا. لیکن سالک اور اس کی امی بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کچھ تجربات کیے ہیں جو میرے علم میں ہیں، کہ مختصر بات کی تو کیا ہوا، کوئی اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا. چلے کوئی گھر سے سونا بھی نہیں نکلا، کوئی تیل بھی نہیں نکلا، لیکن گھر کا ماحول بہتر ہو گیا، کیونکہ مجھے دونوں بچے بتا رہے ہیں کہ امی میں فرق ہے، امی ایسی کبھی بھی نہیں تھی جیسی امی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے چہرے سے بھی لگتا ہے اور آپ کے چہرے سے بھی لگتا ہے. پر سب سے پہلے ایک اپنی پیراڈائم صحیح کر لیں کہ ڈاکٹر تکلیف دیتے ہیں پر وہ اذیت پسند نہیں ہوتے. ڈاکٹر تکلیف دیتے ہیں اور اس کے بعد سوری کہتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سوری، آپریشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوری، موبائل چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار سوری. ڈاکٹر تکلیف دیتے ہیں کیونکہ کوئی علاج ایسا نہیں ہوتا جس میں تکلیف نہ ہو. کڑوی دوائی ہو، ٹیکہ ہو، ڈرپ ہو، آپریشن ہو، ویکسینیشن ہو، جب علاج کہیں گے نا تو تکلیف ہوگی، اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ کہے سوری کہ مجھے آپ کو تکلیف دینا پڑی. پر وہ اذیت پسند نہیں ہوتے. یہ جو پرسیپشن ہے نا آپ کا کہ آپ ہمیں اذیت پسند سمجھیں، نہیں، ہم اذیت پسند ہوں تو ایک دن گزارا نہیں چل سکتا، ہم خود ہی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اذیت سے ایگزاسٹ ہو جائیں گے. جو ہمارے اندر اذیت ہوگی وہ اذیت ہمیں برسٹ کر جائے گی، اور ہمیں بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیف دے رہے ہیں ٹیکہ لگا کے، تو ساتھ کہہ رہے ہیں سوری. اور جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نشے کی بیماری کا معاملہ لے کے، تو پہلا فکرہ میرے منہ سے نکلتا ہے بہت افسوس ہوا آپ کو اس میں سے گزرنا پڑا. پیرنٹس آتے ہیں عام طور پر، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کو اس سارے معاملے سے گزرنا پڑا. جیسے آپ جب بھی سنتے ہیں کوئی کہتا ہے جی میرا موبائل کوئی چھین کے لے گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ کا موبائل کوئی چھین کے لے گیا. کسی کو ڈیورس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ کو ڈیورس میں سے گزرنا پڑا، یا آپ کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، یا آپ کا کوئی رشتہ دار مرڈر ہو گیا. اور اسی طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سیکیٹرک النس آ گئی،
بائیپولر ڈس آرڈر، شکیزوفرینیا، یا آپ کے گھر میں ایڈکشن آ گئی، تو اس پہ ہمیں بہت افسوس ہوا. اور ہمیں اس لیے دنیا سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اندر کی کہانی پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں اور آپ کے مریض نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، اور آپ آپس میں گتھم گتھا رہے، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ انمیشمنٹ میں چلے گئے. ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. باپ پیار سے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یا بیٹا باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو کہتا ہے پرا کر. یہ حالت ہوتی ہے. اور بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے آئی ہیٹ یو، میں کہیں علیحدہ جا کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے فلیٹ لے کے دیں، میں نہیں رہنا چاہتا آپ کے ساتھ. یا کہتے ہیں میں رہنے نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، آپ مجھے ٹوکتے ہیں نشے سے تو میں نہیں رہنا چاہتا آپ کے ساتھ. اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تم گھر واپس آ جاؤ. کہتے ہیں مجھے ٹوکو گے تو پھر میں گھر نہیں آؤں گا، میں دوستوں کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ایکچوئل واقعہ میں بتا رہا ہوں. ایک لڑکے نے کہا کہ میں دوستوں کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہیں دوست کتنے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تھپکی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ حواری ہوتے ہیں. اور وہ ماں، ایک تڑپنے والی ماں جس کا ایک اکلوتا بیٹا، وہ ٹیلی فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا گھر آ جاؤ. کہتا ہے پھر یہ میری اے گل منو، پھر میری اے گل منو، پھر میری اے گل منو، مینوں ٹوکو نہ. نشہ کرنے سے تو ٹوکیں گے نا، اور کہاں ٹوکنا انہوں نے یار. نشے کا ہی معاملہ ہے نا بچوں. جیڑی بھی گل وہ کہتے ہیں میں باہر جانا ہے رات 2 بجے، ان کا نہیں 2 بجے باہر نہیں جانا. تو نشے کا ہی معاملہ ہے نا، بیسٹ فرینڈ کا ہی معاملہ ہے نا. شیدہ آ گیا ملن تو ان کا یار ہے شیدہ چنگا لگتا نہیں آئے گا. تسی کہتے ہو نہیں نہیں ہے تو میرا بڑا پیارا دوست ہے. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.